بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ٹوٹی پھوٹی سی ہوں گی، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی سمجھا دے، اللہ آپ کو بھی سمجھا دے۔ سب سے پہلی چیز یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو دنیا کا نظام اللہ نے بنایا ہے، اس کا حسن اس کی مختلف چیزوں کے اندر ہے۔ رات ہے، دن ہے، ٹھیک ہے، صبح ہے، شام ہے، موسم بہار ہے، خزاں ہے، سردی ہے، گرمی ہے۔ پوری دنیا کا نظام اللہ نے اختلاف کے اوپر رکھا ہے، تبدیلی کے اوپر رکھا ہے۔ اب اگر مستقل بنیادوں کے اوپر رات ہی رہتی تب بھی بڑے ایک اکتاہٹ والی بات ہو جاتی، انسان اکتا جاتا کہ کیا رات ہی رات ہے، کوئی لذت محسوس نہ ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر دن ہوتا اور دن ہی دن ہوتا تو اس سے بھی انسان نے اکتا جانا تھا۔ جیسے عمومی حالات کے اندر دیکھا جائے تو جب ایک ہی چیز انسان کھاتا رہتا ہے، بہت اچھی ہی کیوں نہ ہو، وہ کھا کے بھی انسان اکتا جاتا ہے کہ بھائی میں کیا کھا رہا ہوں، سب کچھ اور ہونا چاہیے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کم تر کے اوپر وہ راضی ہو جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے آج ہمیں یہ بھی کھانے کو ملا۔ اور بہت اچھا کھانا کھا رہا ہے تو اس کم تر پہ راضی ہوگا کہ اچھا مل گیا۔ اور اسی طریقے سے مستقل بنیادوں کے اوپر اگر ہلکا پھلکا کھا رہا ہے تو کبھی بہت اچھا کھانا مل جائے گا تو اس کے اوپر خوش ہو جائے گا۔ تو یہ جو اختلاف ہے اللہ نے اس میں حسن رکھا ہے۔ دیکھیں پھول ہر ایک بندے کو پسند ہوتے ہیں، اگر باغ کے اندر ایک ہی جیسے پھول ہوں گے تو کبھی بھی انسان اس کو دیکھ کے اس کی طبیعت کے اندر تازگی نہیں آئے گی۔ تبھی تازگی آئے گی اس کی طبیعت کے اندر جب وہ باغ کے اندر دیکھے گا مختلف رنگ کے پھول ہیں اور مختلف خوشبو کے پھول ہیں۔ اسی طریقے سے اگر انسان ایک ہی طبیعت کے ہوتے، ایک ہی مزاج کے ہوتے سارے، تو پھر دنیا کے اندر فساد برپا ہو جاتا، یہ دنیا قائم نہ رہتی اگر ایک ہی مزاج کے ہوتے سارے۔ کیونکہ جب سارے کے سارے ایک بات کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بات غلط ہوتی، ان کی اصلاح کرنے والا کوئی نہ ہوتا، تو لازمی بات یہ کہ سارے کے سارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو مختصراً بات یہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے طبیعتوں کے اندر، مزاج کے اندر، سوچ کے اندر جو فرق رکھا ہے، فطرت کے اندر جو اختلاف رکھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج اگر ہم اس بات پہ کام کرنا شروع کر دیں کہ اختلاف سارے ختم ہو جائیں، کوئی اختلاف باقی رہے ہی نہ، اور اس کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں تو یہ نظام طرف برابر ہو جائے۔ یہ حسن ہے، حسن ختم ہو جائے دنیا کا، دنیا کے اندر رہنے کا مزہ نہ آئے۔ جو میں سوچ رہا ہوں وہی آپ سوچتے ہیں، جو میں پسند کر رہا ہوں وہی آپ پسند کر لیں، جو میں ناپسند کر رہا ہوں وہی آپ ناپسند کر لیں۔ تو اس حساب سے دنیا کا نظام چلنے والا نہیں تھا، اور یہ اختلاف باعث رحمت ہے، اس وجہ سے کہ جب انسان ایک غلط بات کے اوپر متفق ہو جائے، کچھ لوگ متفق ہو جائیں غلط بات کے اوپر، تو ان کی اصلاح کے لیے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ان کو ٹھیک راہ دکھائیں گے، اور تو یہ کشمکش جو چلتی رہے گی یہ رحمت ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ اختلاف یہ جو طبیعتوں کے اندر اور مزاج کے اندر اور سوچ کے اندر اور ذہنیت کے اندر اور فطرت کے اندر ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کی رحمت ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں گناہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ٹھیک ہے، ایک انسان نے گناہ کر لیا اور وہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ اتنی بڑی خرابی کی بات نہیں ہے۔
ایک ہے گناہ کرنا اور پھر اس گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ سب سے بڑی خرابی ہے. کیونکہ جب انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو اللہ رب العزت اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتے. کیونکہ میں غلط کام کر رہا ہوں اور میں اس کو غلط نہیں سمجھ رہا، میں توبہ کیسے کروں گا؟ توبہ تو نہیں ہو سکتی. توبہ اسی صورت میں ہوگی جب میں گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور گناہ کو ایک انسان کر رہا ہے، ایک انسان زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، سود کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، غیبت کر رہا ہے، اور وہ اس کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اسے توبہ کی توفیق دے دے گی، کیونکہ اس کو برا سمجھتا ہے، کر رہا ہے لیکن برا سمجھ رہا ہے اس کو. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو توبہ کی توفیق دیں گے، اللہ رب العزت اس کو اس سے بچائیں گے. لیکن ایک انسان زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، سود کھا رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، کوئی بھی گناہ کر رہا ہے، لیکن اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، اس میں تعویلیں کر رہا ہے، اس میں حجتیں بیان کر رہا ہے. اب جب اس میں تعویلیں کر رہا ہے، حجتیں کر رہا ہے، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، تو اب اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. یہ زیادہ بڑی خرابی کی بات ہے. گناہ دونوں ہیں، گناہ گار دونوں ہیں. جو گناہ کر رہا ہے گناہ کو گناہ سمجھ کے وہ بھی گناہ ہی ہے، اور جو گناہ کو گناہ سمجھ کے نہیں کر رہا وہ بھی گناہ کر رہا ہے. لیکن دونوں کے گناہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ گناہ کرنے والا گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، یہ گناہ کرنے والا گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا. گویا کہ ایک طرح سے اس نے اللہ کی شریعت کو تبدیل کیا. یہ بڑی خرابی کی بات ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو گناہ بتایا اور یہ اس کو گناہ ماننے کے لیے تیار کیا. یہ بڑی خرابی کی بات ہے. تو اس میں دونوں کے گناہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. پہلی بات یہ کہ جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ کو کرنا گناہ نہ سمجھ کے. یہ زیادہ بے اختلافی کی بات ہے. آگے دیکھیے، رائے کا اختلاف ہر زمانے میں ہر دور میں رہا ہے. جو رائے کا اختلاف ہے وہ ہر زمانے میں رہا، صحابہ کے دور میں بھی رہا، یہاں تک کہ رائے کا اختلاف صحابہ میں اور نبوت میں بھی رہا ہے. رائے کی بات کروں، صرف رائے کی بات کروں. رائے کا اختلاف، میری رائے کچھ اور ہے، آپ کی رائے کچھ اور ہے، آپ کی رائے کچھ اور ہے، آپ کی رائے کچھ اور ہے، سب کی رائے الگ الگ ہے. تو رائے کا اختلاف صحابہ کا آپس میں بھی رہا ہے، اور بعض اوقات صحابہ کا نبوت کے ساتھ بھی رہا ہے، نبی کے صحابہ سے بھی رہا ہے. اور اس کی واضح مثال ابھی پچھلے دنوں درس میں گزری کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنا کرتا مبارک بھی دے دیا، لعاب بھی ڈال دیا اس کے منہ میں. یہ کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ کی رائے کے اندر یہ بات کرنی تھی، انہوں نے یہ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس سے مختلف تھی. میں اللہ کے نبی آپ کیا کر رہے ہیں، اس سے تو فلاں فلاں موقع پہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں گے، لہٰذا یہ کام نہیں، آپ کو جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، آپ کو قمیض نہیں دینی چاہیے، اس کو دعا نہیں کرنی چاہیے. تو یہ رائے کا اختلاف تھا. تو رائے کا اختلاف ہر زمانے میں رہا ہے. یہ بہت بڑا زمانہ ہے، بہت پاکیزہ زمانہ ہے، بہت اعلیٰ زمانہ ہے، جس میں نبی خود موجود ہیں، اور رائے کا اختلاف اس میں بھی ہوا ہے. تو رائے کا اختلاف تا قیامت رہے گا، یہ ختم نہیں ہو سکتا، ہم لوگ جتنی مرضی کوشش کر لیں. کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہی، یہ دنیا جو بنائی ہے یہ اختلاف کے اوپر بنائی ہے. تو رائے کا اختلاف یہ ہمیشہ رہے گا، شروع سے ہے آخر تک رہے گا. کبھی زیادہ ہوگا، کبھی کم ہوگا، لیکن رہے گا، ختم نہیں ہوگا. تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ رائے کا اختلاف ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اگلی چیز،
اب یہ جو اختلاف ہے، رائے کا ہو، مزاج کا ہو، طبیعت کا ہو، ان سارے اختلافات کو دیکھ کے اب اختلاف ایک ہے برائے اختلاف اور ایک ہے اختلاف برائے اصلاح، دو چیزیں۔ اختلاف برائے اختلاف یہ خرابی کا باعث بنتا ہے۔ میں آپ کی نہیں مان رہا، آپ میرے نہیں مان رہے، اور اس بات کے اوپر مصر ہوں میں بھی کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، اس بات کے اوپر اصرار آپ کا بھی ہے، جو آپ سوچ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، جو میرا فعل ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کیا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں آپ کی نہیں مان رہا، آپ میرے نہیں مان رہے، اختلاف برائے اختلاف ہے۔ میں نے آپ کی ہر بات کی مخالفت کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے، آپ نے میری بات کی مخالفت کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے، یہ اختلاف برائے اختلاف ہے۔ اور اختلاف برائے اختلاف یہ خرابی کا باعث بنتا ہے، یہ لڑائی جھگڑے کا باعث بنتا ہے، یہ دلوں کے اندر دوریوں اور نفرتوں کا باعث بنتا ہے جب اختلاف برائے اختلاف آ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اختلاف برائے اصلاح، آپ کو میری بات سے اختلاف ہو گیا، بھی آپ نے جو کام کیا غلط کیا ہے، اب میں اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہوں، سوچتا ہوں ہاں بھائی ہو سکتا ہے کیا سوچ لینا چاہیے مجھے۔ اب سوچنے کے بعد میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہاں بھائی صاحب نے جو مجھے بات کہی ہے وہ بالکل درست ہے، اب مجھے اس کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اب اس میں میرا بھی فائدہ ہوا کہ میں نے اپنی اصلاح کر لی، جس نے میرے ساتھ اختلاف کیا تھا اس کا بھی فائدہ ہوا کہ اس کی وجہ سے میں راہ راست کے اوپر آ گیا، اور جتنا راہ راست کے اوپر آنے کا مجھے اجر ملے گا اتنا ہی اجر اسے ملا جس نے مجھے بتایا۔ تو یہ اختلاف برائے اصلاح ہے۔ میرا آپ کے ساتھ اختلاف ہو گیا، میں آپ سے کہتا ہوں یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، آپ نے سوچا سمجھا ٹھنڈے دل و دماغ سے، آپ نے کہا بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، اور میں جو کام کر رہا تھا وہ غلط تھا، تو آپ نے بھی بات مان لی، میری غلطی تھی میں نے مان لی، آپ کی غلطی تھی آپ نے مان لی، اب یہ اختلاف برائے اصلاح ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اختلاف برائے اصلاح یہ رحمت کا باعث بنتا ہے، اور اختلاف برائے اختلاف یہ زحمت کا باعث بنتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اختلاف دو طرح کے ہیں، ایک اختلاف برائے اختلاف ہے، ایک اختلاف برائے اصلاح ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگلی بات کی طرف آئیں۔ جب اختلاف ہے، اور اللہ نے اس دنیا کے نظام میں اختلاف کے اوپر رکھا ہے، اب بات یہ ہے کہ اختلاف کے کوئی ضابطہ بھی ہوگا، اختلاف کا کوئی طریقہ کار بھی ہوگا، کوئی اس کا نہج کوئی مقرر کی ہوگی بھی اختلاف آپ کریں کس حد تک کریں، کس نہج تک کریں، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کا یا میرا کسی سے بھی اختلاف ہو گیا تو اس اختلاف کے اندر سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ کیا میں خود غلطی پہ تو نہیں ہوں، اس سے پہلے کہ میں دوسرے کو مورد الزام ٹھہراؤں، میں خود اپنی طرف اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں گا کہ میں جو کر رہا ہوں کیا میں غلط تو نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے خود کو ٹٹولیں جب کسی سے اختلاف ہو جائے، اگر تو خود غلط ہے تو ظاہر بات ہے وہ تو ویسے ہی رفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر دوسرا غلط ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس اختلاف کی صورت میں سب سے پہلی چیز یہ رکھیں کہ اختلاف برائے اصلاح کریں، اختلاف برائے اختلاف کریں، اور یہ جو اختلاف ہونا چاہیے دوسرے کی غلطی سامنے آ گئی تو اس کو اس غلطی کے اوپر متنبع کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں۔ یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا بن گیا ہوں اور میں اب اس کی اصلاح کرنے لگا ہوں، اب میں اپنے تکبر میں آ کر اس کو سمجھا رہا ہوں، اس کو حقیر جان رہا ہوں۔ حقیر جاننا کسی کو ایک بہت ہی غلط بات ہے، کسی صورت میں کہیں کسی شریعت میں جائز نہیں ہے انسان کسی کو حقیر جانے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ نیت درست ہونی چاہیے، اگر نیت درست نہیں ہوگی آپ اس کی اصلاح بھی کریں گے تو اس کے اندر خرابی پیدا ہوگی، نیت کا فطور اگر آ گیا تو سب سے پہلے نیت درست ہونی چاہیے کہ میں اس کی جو اصلاح کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں،
اور یہ جو میرے سامنے اس کی غلطی یا کوتاہی آ گئی ہے، یہ شاید اللہ نے اسی لیے میرے سامنے ظاہر کر دی ہے کہ میں اس کی اصلاح کر سکوں. تو اس لیے ایک نیت خالص ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب ہم کسی سے اختلاف کریں اور اس کی غلطی ہمارے سامنے آ جائے تو اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھے الفاظ کا استعمال کریں. الفاظ بہت مناسب ہونے چاہیے، الفاظ درست ہونے چاہیے، اور اتنے درست ہونے چاہیے. دیکھیں آج کے دور میں فرعون سے بڑا کوئی کافر نہیں ہے جس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، اللہ کے مقابلے میں آ گیا کہ میں تو بہت بڑا رب ہوں. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، جاؤ جا کر بات کرو، اور فرمایا کہ قولا لینا، کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، فرعون کے پاس جاؤ، اس کو سمجھاؤ اور بڑے پیار سے بات کرو. تو اختلاف کے اندر الفاظ کا چناؤ یہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. میں آپ سے اختلاف کروں اور میں آپ سے کہوں آپ نے یہ کر دیا اور آپ نے وہ کر دیا اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، غصے سے بھرا پڑا ہوں، اب وہ کہے گا چل بھائی چل، تیرے باپ کا نوکر لگاؤں، میں خرید رکھا ہے آپ نے، غلام ہوں آپ کا. اب بجائے اس کے کہ اس کی اصلاح ہو جاتی اور راہ راست کے اوپر آ جاتا، وہ اور زیادہ باغی ہو جائے گا، وہ اور زیادہ خرابی پیدا کرے گا. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ الفاظ درست ہونے چاہیے، بہت زیادہ مناسب الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے. حضرت مفتی تقی صاحب حافظہ اللہ، ان کی ملیشیا کا سفر ہوا تو ذاکر نائک، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں انہوں نے مفتی صاحب سے وقت دیا ملاقات کے لیے. مفتی صاحب نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میں تو کیونکہ میرا ترتیبات ایسی کہ وہ پہلے سے سارا وقت طے ہے، میں فلاں گھر میں رہوں گا، آپ ایسا کریں کہ وہاں پہ اگر آپ سے ملاقات میری ہو جائے تو بڑا مناسب ہو جائے گا. تو نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں وہاں پہ آ جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب وہاں پہ کھانے پینے پہ جو بات چیت ہوئی ہوگی یا اجتماعی گفتگو ہوئی، مفتی صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ میں آپ سے علیحدگی میں کچھ ملنا چاہتا ہوں، خاص بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. الگ ہو گئے، الگ ہو گئی، بات چیت ہوئی، ملاقات ہو رہی ہے. اب اس ملاقات کے اندر پہلے تو مفتی صاحب نے اس بات کا اظہار کیا کہ بھائی آپ کو آپ کے ملک سے نکالا گیا، مجھے اس کے اوپر بڑا افسوس ہے، دکھ ہے. اور پھر مفتی صاحب نے کہا کہ آپ جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، جو شعبہ آپ نے اپنایا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پائے کا میں نہیں ہوں، میں اس درجے کا بندہ نہیں ہوں جس درجے کے بندے آپ ہیں اپنے شعبے میں، جو کہ اپنا تقابل ادیان کا شعبہ ہے، فیلڈ ہے ان کی اپنی. تو اس میں آپ کے پائے کا نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں سے بھی کوئی بھی ایسا سوال آ جائے تو ہمیں آپ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ سے بہت بڑے پیمانے پہ کام لیا ہے. ہمارے ہاتھ میں شاید اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے آپ کے ہاتھ میں لوگ مسلمان ہوئے. اب جتنے مثبت پہلو تھے ان سب کا ذکر پہلے مفتی صاحب نے کیا، تاکہ اس بندے کا یہ کم از کم ذہن بن جائے کہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں جو اس سے بات کرنے لگا ہوں وہ اس بنیاد کے اوپر نہیں ہے کہ بعد میں یہ سمجھے کہ شاید یہ میرے خلاف ہے. وہ جتنے مثبت پہلو تھے مکمل دیانتداری کے ساتھ اس کے سامنے بیان کر دیے. اور پھر جب یہ ساری گفتگو ہوگی پھر مفتی صاحب نے کہا دیکھیں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے فیلڈ کی نہیں ہے، جس کا تعلق آپ کے شعبے کے ساتھ نہیں ہے، جب آپ اس چیز کے اندر پڑ جاتے ہیں تو وہاں سے تھوڑی سی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. آج تک جو علماء نے آپ کو قبول نہیں کیا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے شعبے اور فیلڈ سے نکل کر کسی اور چیز کے اندر بحث اور بات کرتے ہیں، وہاں پہ آپ سے کچھ خرابیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے امت میں آپ کی وہ مقبولیت نہیں ہے، پھر لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ اپنے ہی شعبے میں رہ کر کام کریں تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا اس سے کہ آپ اپنے شعبے سے نکل کے کسی اور فیلڈ میں کام کرتے ہیں. جیسے فقہ کا ہے تو فقہ کا اور صاحب کا وہ میرا شعبہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ بہتر میں اس فیلڈ میں کام کر سکتا ہوں.
جیسے تقابل ادیان میں آپ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں، ایسے فقہ کے معاملے میں میں زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں. تو آپ کے پاس کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو ہماری رائے یہ ہے کہ آپ اس کو ہماری طرف ریفر کر دیں، اس کو ہم دیکھ لیں گے. تقابل ادیان کا ہے، ہم آپ کو بھیج دیں گے، اس کو آپ دیکھ لیں. اب جب یہ ساری گفتگو ہوئی، یہ باتیں سامنے آئی، ڈاکٹر صاحب کے بھی سامنے آئی. اب ڈاکٹر صاحب کو تو معلوم تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت سارے کلپوں میں مفتی صاحب کو اچھا خاصا لتاڑا تھا، ٹھیک ٹھاک کلاس کی تھی. اب ڈاکٹر صاحب اس بات کی طرف آئے کہ میں نے آپ کو یہ بات کہی اور وہ ذکر کرنا چاہے، مفتی صاحب اس کو سائڈ پہ کر دیں، اس بات کو نہیں لے رہے. ظاہری بات ہے جب اس بات کو لیں گے تو بات آگے جائے گی، ڈاکٹر صاحب کو شرمندگی ہوگی. مفتی صاحب نے اس کی بات کو نہیں لیا، اس ذکر کو چھوڑ دیا وہاں پہ. اب اس کا ڈاکٹر صاحب نے بھی اس بات کو قبول کیا، ٹھیک ہے جی میں اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کروں گا آئندہ کے. اب اس کا اثر کیا ہوا؟ اب یہ اختلاف بڑا اصلاح تھا، الفاظ کا چناؤ درست تھا، نیت خالص تھی، دوسرے کو حقیر نہیں جان رہے تھے. اب اس کا اثر یہ ہوا کہ مفتی صاحب جب فرماتے کہ میں جمعے کا دن ہے، جمعہ پڑھا کے باہر نکلا، ایک بڑا مجمع تھا، تو ڈاکٹر صاحب باہر کھڑے ہوئے ہیں میرے انتظار میں کہ ملاقات چاہتا ہوں آپ سے. مفتی صاحب کہتے میں حیران ہو گیا، اتنا بڑا آدمی اور میرے انتظار میں باہر کھڑا ہوا ہے. میں نے پوچھا خیریت ہے، کوئی خاص بات پیش آ گئی؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا خاص بات پیش نہیں ہے، بس مجھے دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے پھر ملوں، میں اس لیے پھر ملنے کے لیے آپ سے آ گیا، آپ کی محبت مجھے کھینچ رہی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جب میں واپس سے آ رہا تھا پاکستان کے لیے تو میرے پہنچنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب ایئرپورٹ پہ پہنچ چکے تھے. اور کہتے ہیں میں وہاں دیکھ کے میرے کو حیران ہو گیا کہ اتنا مصروف آدمی کہ ایک منٹ ان کا بہت قیمتی ہے. اور وہاں پہ بھی میرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور کہا کہ آپ جا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آخری دفعہ آپ کی الوداعی ملاقات آپ سے ہو جائے تاکہ غلط باقی نہ رہے کہ آپ آئے اور چلے گئے اور آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. تو یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اختلاف ہوتا ہے، رہے گا، قیامت تک رہے گا، اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اختلاف کے کچھ اصول و آداب ہیں. سنتے ادا کرنے اسی وجہ سے پھر نماز کے بعد گفتگو